کہانی رام سنگھ کی۔ رام سنگھ ایک سبزی والا تھا۔ رام سنگھ کے ساتھ ایسا کیا ہوا، کہانی سننے کے لیے پوری اسٹوری دیکھے۔ رام سنگھ ایک سبزی والا تھا۔ وہ روز ٹھیلا لگاتا تھا۔ ہر صبح بازار سے سبزی لے آتا تھا اور صبح گھر کھانا وغیرہ کھا کر بعد اپنے ہاتھ میں سبزی لے کر بازار جاتا تھا۔ وہ دن بھر سبزی بیچتا تھا اور رات کو گھر بیچ آتا تھا، سبزی بیچ کر پہنچ جاتا تھا۔ کبھی کبھی 10 یا 10:30 بجے ایک دن پہلے کی طرح رام سنگھ سبزی بیچنے نکلا تھا، لیکن آج رام سنگھ کو کوئی گھر آتے ہوئے تھوڑی دیر ہو گئی۔ 11 بج گیا۔ اس دن کام بھی خوب تھا، گاڑی پھر بھی موجود تھی، سبزیاں بھی ختم ہو چکی تھی اور رام سنگھ خوشی خوشی گھر کی طرف چلتے چلتے سڑک کے دونوں طرف باغات تھے اور باغات دور دور تھا، نہ جانے وہاں آم، امرود، لیچی کے درخت کئی قسم کے تھے۔ اس باغ کا باغات بہت گھنا اور بہت بڑا تھا۔ دوسرے لوگوں بھی رات کو اس طرف سے آنے جانے سے گزرنے کرتے تھے، کیونکہ اہل حکمت کہتے تھے کہ رات کو اس باغ سے گزرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن رام سنگھ ہر رات یہاں سے سبزی بیچ کر گزرتا تھا۔ اس دن وہ جا رہا تھا اور وہ تھوڑے آگے گیا جب اس نے دیکھا کہ آگے چلتے ہوئے اس کا بیگ بہت بھاری ہونے لگا۔ رام سنگھ سوچ رہا تھا کہ آج تقریباً ساری سبزیاں بک گئی ہیں، اسی لیے اچانک ہاتھ کی ڈگی اتنی بھاری ہو چکی ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ دست تک جواب بھی بھاری ہو چل رہا تھا۔ رام سنگھ کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اب اس نے ہاتھ گاڑی کے نیچے جھانک کر دیکھا کہ نیچے کوئی چیز تو نہیں جس کی وجہ سے ہاتھ گاڑی تھوڑا اتنا بھاری ہو رہا ہے۔ آگے پیچھے ہر طرف رام سنگھ گاڑی کے دیکھا، پھر کچھ نظر نہیں آیا۔ اس وجہ سے ہاتھ گاڑی چلانے میں بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اب رام سنگھ ڈر گیا، لیکن اس نے ایک بار پھر اوپر والے کا نام لیا اور ہاتھ گاڑی کو دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر اوپر والے نے اس کی بات سن لی۔ اس بار کوشش سے گاڑی آگے بڑھ گئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ رام سنگھ کو اب اس سے کوئی دقت نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے۔ اس کو لگا کہ گاڑی کا پہیہ جام ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد رام سنگھ اوپر والے کا شکر ادا کر کے جلد سے جلد وہاں سے نکلا۔ زیادہ سے زیادہ بج جاتے ہیں اس باغ سے یہاں اور وہاں جانے میں۔ سڑک بہت بڑا تھا اور دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ رات کا گھنا اندھیرا، چاروں طرف اندھیرا تھا اور وہ گھنا باغ دونوں طرف ہر طرف سے ڈراؤنی آواز آ رہی تھی۔ سنگھ اپنے آپ کو کوشش کر رہا تھا، آج اس نے اپنی غلطی کے لیے بہت زیادہ شرمندہ تھا، آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ اچھا ہوا کہ وہ روز سبزی بیچتا تھا اور ٹھیک وقت پر گھر جاتا تھا، آج وہ پھنس گیا۔ میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میں آج بھی صحیح وقت پر یہاں سے ہاتھ کی ٹوکری نکال لیتا تو کم از کم آج میں یہ مصیبت میں نہیں پھنستا، سوچ کر میں آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر اچانک یوں لگا کہ جیسے کوئی طوفان اچانک میری طرف پہنچ آ رہی ہے۔ آواز بہت تیز تھی اور رام سنگھ اس کے بعد جو دیکھا اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا اور رام سنگھ کی آنکھیں خوف سے بڑی ہو گئیں۔ دیکھا کہ جو ہاتھ گاڑی کو کھینچ کر باغ کی طرف لے جا رہا تھا وہ ایک بوڑھا آدمی ہے۔ اس نے سر پر اسکارف باندھ رکھا تھا اور اس نے سفید دھوتی والا کرتا پہن رکھا تھا۔ رام سنگھ مسلسل دیکھ رہا تھا، پھر اچانک اس بوڑھے نے رام سنگھ کو پاؤں سے پکڑ لیا اور اسے باغ کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ رام سنگھ اذیت سے رونے لگا، مجھے چھوڑ دو، مارو مت مجھے، میں نے کیا کیا ہے؟ لیکن رام سنگھ کی اذیت یا چیخنے یا پکارنے اس بوڑھے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اور وہ رام سنگھ کو درخت کی جڑ میں لے گیا
اور زوار سے مارا اور کہا یہ میرا باغ ہے اور یہاں کوئی نہیں آ سکتا، یہ صرف میرا باغ ہے۔ وہ یہاں آئے گا، وہ یہاں میرے پاس رہے گا، وہاں سے واپس نہیں جائے گا۔ رام سنگھ اذیت میں بار بار کہہ رہا تھا، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، کبھی نہیں آؤں گا اور نہ ہی باغ کے قریب آؤں گا، نہ دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر رام سنگھ دوبارہ اس بوڑھے کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس بوڑھے پر وہ ہوش کھو بیٹھا۔ کیونکہ اب تک وہ جو دیکھا تھا وہ نہیں تھا، وہ بوڑھا آدمی تھا، لیکن اب اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے بالکل سفید ہو چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ رام سنگھ کو ہڈیوں کے کسی ڈھانچے نے پکڑ رکھا ہے۔ بوڑھے نے بولنا شروع کیا، لیکن اب وہ خطرناک اور خوفناک آواز میں بول رہا تھا، یہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں جا سکتا۔ جو اس وقت یہاں آتا ہے مرنے کے بعد وہیں جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جہاں جانا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے رام سنگھ کو پھینک دیا اور اس درخت کی جوڑی میں باندھ دیا۔ اسے اتنی بلندی پر اٹھایا اور رام سنگھ کو اس درخت کی چوٹی پر بیٹھا دیا جس کے نیچے وہ تھا، اور ایک ہی لمحے میں اس نے رام سنگھ کو اس درخت کے جڑیں پر گرا دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی رام سنگھ کی آخری چیخ نکل گئی۔ حیران کی بات یہ ہے کہ رام سنگھ کی موت اس باغ کے اندر اس درخت کے نیچے ہوئی تھی۔ رام سنگھ کی لاش پولیس اہلکاروں کو باغ کے درمیان سے گزرنے والے سڑک کے بیچوں بیچ پڑی ملی۔ آج کہا جاتا ہے کہ رات کے 10 بجے کے بعد لوگ اس باغ والے سڑک پر نہیں چلتے، اور اگر کوئی غلطی سے چلا بھی جائے تو اگلے دن پولیس کو اس کی لاش سڑک پر ہی مل جاتی ہے۔ بس گائز، ایسی جگہ ہو تو ایسی جگہ پہ نہ جانے کی کوشش نہ کریں، اور میری چینل کو اگر میری سٹوری اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور لائک کریں۔